یس سر. محترم طارق چوہان صاحب، ایک ممبر نے سوال کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں رہے بٹ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کیوں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے خود سے ہی مباہلے کا کیوں دعوت نہیں دے دی اس عورت کو جس نے الزام لگایا تھا؟ کیونکہ مرزا صاحب کی بکس میں شاید لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹ ورڈز میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا کچھ ہے کہ اگر کوئی آپ کے کردار پہ سوال اٹھا دے تو آپ اس کو مباہلے کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوچھا ہے ریسپیکٹیبل ممبر نے کہ کیونکہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو تو جسٹ لائک بھگوان مانتے ہیں احمدیز لوگ، اور ان کو تو معلومات ہونا ہی چاہیے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو کہ مرزا صاحب کی کس پرٹیکولر ٹاپک پہ کیا ٹیچنگز ہیں۔ تو کیا ان کی نظر سے وہ ٹیچنگز نہیں گزری جو مرزا صاحب نے بتائی تھی کہ اگر آپ کے کردار یا ایک اور کوئی چیز ہے اس پہ سوال اٹھنے لگیں تو آپ مباہلہ کر سکتے ہو؟ تو کیوں مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ حالانکہ اس ریگارڈنگ کچھ باتیں آپ اپنی اوپر کی آڈیوز میں کر چکے ہیں، بٹ اس پرٹیکولر کوشچن کا جو بھی جواب وہ دے دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر آج کے لیے اگر آپ کی بھی اجازت ہو تو کنکلوڈ کریں۔ شکریہ۔ ایک آیت تطہیر کے متعلق میں ایک اور بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جنت کے حقدار تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی تھے۔ لیکن دیکھیں وہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الزمر، سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب خدا کا اتنا بڑا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس بڑے دن سے ڈرتا ہوں، تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ اس کو پہلے سے یہ وعدہ دے دیا جائے کہ تم جو سیاہ سفید مرضی کرو تمہاری جنت پکی ہے۔ یہ انتہائی مشق کا خیز اور دل کو دکھا دینے والا یہ ان کا یہ قسم کا بیان ہے کہ جی ان کو پہلے سے اللہ میاں نے بتا دیا تھا کہ بس تم جنت میں ہی جاؤ گے، بشارت دے دی تھی۔ میر فیصل صاحب، پہلے میں یہ ذرا آیت تطہیر کے متعلق میں ایک پوائنٹ پیش کر دوں تو پھر میں آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں۔ کہنا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے 5 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دے دی تھی، یہ بالکل ہی قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی زندگی میں جنت کی ضمانت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانی تخلیق کے بنیادی منصوبہ کے خلاف بات ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے اعمال کے لیے جواب بھی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی ایک غیر انصاف سے ہے کہ کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو جو مرضی کر، سیاہ سفید کر، تو تمہاری جنت پکی ہے۔ تو دوسرے انسانوں نے کیا قصور کیا بھی کہ وہ ہر وقت یہ ڈرتے رہیں کہیں ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان کی جو ایمان کی اور اس کے ایمان کے مناسب حال اعمال کی حالت ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران اور آیت 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو۔ یعنی وہ شخص جو اس حالت میں مرے گا جب وہ پورا فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اپنے متعلق کہہ سکتا ہے کہ اس کو جنت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کا بشارت ملے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ابھی بھری جوانی میں اس کے اوپر جنت کی بشارت دے دی جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ جو مرضی سیاہ سفید کرو جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ یہ بالکل قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ بہت اچھا سوال کسی نے کیا ہے۔ اصل بات ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر روح سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میں آگے بات کروں گا نا اس کا اس سے تعلق ہے۔ جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 31 سراج منیر۔ اب دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، انہوں نے اس طرح کے الزامات کے متعلق کیا تعلیم پیش کی ہے؟
اور وہ ایسی تعلیم ہے جو یہ جماعت مرزائیہ کے لوگ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ان کے مقاصد پورے نہیں کرتی۔ ان کو وہ والی تعلیم بہت اچھی لگتی ہے کہ چار دنیا میں گند مارو، جنسی جرائم کرو، لوگوں کی عزتیں لوٹو، لوگوں کے ساتھ بدفعلیاں کرو، اور پھر کوئی الزام لگائے تو اس کو کہہ دو 4 گواہ لے کے آؤ۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مباہلہ صرف ایسے شخص سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگے، کوئی کہے کہ تم زانی ہو، مفتری ہو یعنی جھوٹے ہو، تو آپ اس وقت پھر اس کے ساتھ مباہلہ کر سکتے ہیں، موقت بعد آپ قسم کھا سکتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں لعان بھی کہا گیا ہے کہ ایک جھوٹوں والی لعنت ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مباہلہ اس ظالم کے ساتھ ہوتا ہے جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشم خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ تو اس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے، کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنے یقین اور رویت کی بنا رکھ کر اپنے ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے۔ الحکم 24 مارچ 1902۔ مرزا محمود صاحب نے حکم و عدل کی اس تعلیم کو رد کر کے 4 گواہوں کا سہارا لے کر اپنی مذموم جنسی زیادتیوں کو چھپانے کی کوشش کی، چونکہ اس معاملہ میں مرزا صاحب کی تعلیم سے ان کے گندے کردار کا بھانڈا پھوٹتا تھا، اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا، یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اور پھر مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے پیروکار صاحب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو مرزا محمود صاحب پر بدکاری کے لگائے گئے الزام آج پیش کیے جاتے ہیں، جو جا بجا کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ 4 گواہ پیش کریں۔ یعنی الزام وہ جو لوگوں نے لگائے اور بہت عرصے سے لگائے گئے، کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی شخص وہ الزام مرزا محمود صاحب کے اوپر پیش کرے تو یہ مقالہ والے صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا اس کی طرف سے یہ الزامات سمجھے جائیں گے اور اس پر 80 کوڑوں کی اور فاسق ہونے کی قرآنی حد قذف لگے گی۔ اور یہ بھی انتہائی بے شرمی ہے کہ اپنے گندے اور گھناؤنے اعمال پر شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ اگر دیکھیے، اگر یہ مقالہ لکھنے والے صاحب کی جو مرزائی خاندانی خلافتی گدی کے پیروکار ہیں، اگر ان کی یہ دلیل تسلیم کی جائے تو ان کو، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، جن کو یہ حکم و عدل مانتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا حرف آتا ہے۔ دیکھیں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں، اعلیٰ روحانی خزائن جلد 11 291، زمیمہ رسالہ انجام آتم۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جس کو عیسائی یسوع خداوند کہتے ہیں، آپ اس کے متعلق لکھتے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور متاخر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یعنی یہاں مرزا غلام احمد علیہ السلام یسوع کی 3 دادیوں اور نانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زناکار تھیں اور کسبی عورتیں تھیں، یعنی اپنا جسم فروشی کرتی تھی۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مرزا صاحب، بلکہ یہی جو یہ پیروکار ہیں مرزائی خلافتی گدی کے، مقالہ نویس صاحب، ان کے مطابق تو پھر مرزا صاحب کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے۔ حالانکہ یہ جو باتیں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے لکھی ہیں وہ تورات اور انجیل میں سے دیکھ کر لکھی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں یہ الزام لگائے، لیکن چونکہ وہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ ان کے صاحب کے مطابق تو پھر مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی 4 گواہ پیش کرنے چاہیے، ورنہ نعوذ باللہ ان پر بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے ان کے حساب سے، اور وہ ان کو فاسق قرار دیا دیا، ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہ سمجھی جائے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کی یہ جو عقل ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنے ہی جو سب سے بڑے
مقدس پاکیزہ انسان ہیں، ان کے اوپر یہ ان کا الزام چلا جاتا ہے، اور یہ ان کی بے عقلی کی نشانی ہے۔ ابتدائی خلافتی گدی کے پیروکار جو مطلب ان کو اپنی حکم و عدل جن کو یہ مانتے ہیں، ان کی عزت کی کچھ پرواہ نہیں، بلکہ اپنے یہ مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کے کو سنگین جنسی جرائم اور ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بدقسمت لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔